السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنی تھی کہ میں اپنا دوسرا چینل بھی سٹارٹ کرنے لگی ہوں، وہ بھی ناول سے ریلیٹڈ ہے۔ ابھی اس پہ پوسٹنگ سٹارٹ نہیں کی، جس دن میں فرسٹ ویڈیو پوسٹ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں چینل کا لنک اور اسکرین شاٹ شیئر کر دوں گی، تو آپ لوگ مجھے وہاں پر بھی فالو کرنا، اور جیسے آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر سپورٹ کیا تو میرے دوسرے چینل پر بھی سپورٹ کیجیے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کو یا آپ کی فیملی میں کسی کو ہارر سٹوریز بہت زیادہ پسند ہیں تو میں نے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی آفیشلی بنایا ہے، وہاں پر میں ہارر سٹوریز پوسٹ کیا کروں گی، تو آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ اسے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہارر سٹوریز بھی پسند آئیں گی جس طرح سے آپ ناولز کو پسند کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے وہاں پر بھی سپورٹ کریں گے۔ اذان کو گاڑی میں ڈالو، پتہ نہیں ایمبولینس کب آئے گی رضا خان، مصطفیٰ ملک کی بھیگی آواز پر رضا خان نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اذان ملک کی سانسیں ابھی تک چل رہی تھیں۔ حاکم خان کی بڑی سی گاڑی اس کے بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ 1 مہینے بعد رقیہ خانم اور حیدر سے ملنے گیا تھا۔ 2 دن بمشکل ادھر گزارے تھے۔ وہ پھر سے اپنے بنگلے میں موجود تھا، جہاں اس کی محبت، اس کی زندگی رہتی تھی۔ اس کی سانسوں کا دار و مدار ہی رائنا خان کے گرد گھومتا تھا۔ حاکم خان اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، اس کی وجیہہ بلند و قامت باروب پرسنالٹی پر 4 چاند لگائے ہوئے تھی۔ وہ گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ رائنا خان واش روم سے نکلی تھی۔ حاکم خان کو دیکھتے اس کی رنگت پھک گئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کی طرف لے گئی تھی۔ حاکم خان کی زیرک نگاہوں نے اس کی رنگت زرد ہوتے اور ہاتھ کو پیچھے لے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس وقت ریڈ کلر کی گرم ریڈ شارٹ سی فراک میں ملبوس تھی، جس کے نیچے ریڈ ٹائٹس پہن رکھی تھیں۔ سنہرے سلکی بال کھلے ہوئے تھے۔ یہ سارے ڈریسز حاکم خان خود اس کے لیے لایا تھا۔ حاکم خان کی گہری نگاہوں نے اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ رائنا خان حاکم خان کو دیکھتے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اسے یوں پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھتے حاکم خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آنے پر یوں ہی کرتی تھی، ایک بیڈ پر اس کے اتنے قریب ہوتے، اس سے صدیوں کے فاصلے پر ہوتی تھی۔ حاکم خان اپنے جواں جذبوں کے تقاضوں سے مجبور ہوتے اس کے قریب جاتا تو وہ برف کی سل بنی رہتی تھی۔ رات رات بھر اسے اپنی قربت میں رکھتے، اپنے سلگتے لبوں سے گرمائش پہنچانے کی وہ اپنی پوری سعی کرتا تھا، مگر وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں مودے رہتی تھی۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ وہ حاکم خان کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ حاکم خان اس کے نازک وجود کو اپنے سینے میں بیچتے آنکھیں موند گیا۔ عشق ہو تم میرا رائنا خان، میری چلتی سانسوں کی ضمانت۔ اب تو صرف میری سانسوں کو صرف تمہاری خوشبو بھاتی ہے، تمہاری قربت، تمہارا یہ خوبصورت بدن اس حاکم خان کو زیر کر چکا ہے۔ سکون ہو تم میرا، میرا عشق، میری خماری۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے گھمبیر آواز میں بولتے۔ اس کا چہرہ نرمی سے تھامے، اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسیں چرا گیا۔ رائنا خان اپنے دونوں ہاتھ ابھی تک اپنی کمر پر باندھے ہوئے تھی۔ حاکم خان اس کا چہرہ تھامے اس کی سانسوں کو گھوٹتے اسی لمحے اس کی سانسوں کو آزاد کر گیا، مگر وہ ابھی تک اس کا چہرہ تھامے ہوئے تھا۔ حاکم خان کی سرد سرخ آنکھیں رائنا خان کی ہیزل گرے آنکھوں میں گڑی تھیں۔ حاکم خان کی آنکھوں میں سرخی کی رمق دیکھتے رائنا خان گھبراتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ حاکم خان نے ایک ہاتھ سے اس کی نازک کمر کو بے حد بے دردی سے مٹھی میں بھرا۔ رائنا خان کے لبوں سے سسکاری بلند ہوئی تھی، مگر وہ سختی سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھی۔ حاکم خان اسے خون آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی کمر پر بندھے ہاتھ کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ سختی سے دباتے اس کی بند مٹھی کو جکڑے اپنے سامنے کر گیا تھا۔ رائنا خان نے گہرا سانس لیتے حاکم خان کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ حاکم خان نے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے
اس کی بند مٹھی والی کلائی بے دردی سے موڑی تو رائنا سسکاری بھرتے اپنی مٹھی کھول چکی تھی۔ رائنا خان کی آنکھوں کا گلابی پن گہرا ہوا تھا، لبوں پر سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ وہ بنا خوف و خطر حاکم خان کو دیکھ رہی تھی۔ حاکم خان سگریٹ کا ٹکڑا اس کی ہتھیلی سے اٹھائے، اسے خون اشام نگاہوں سے دیکھتے اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچ گیا۔ آنکھیں نیچے کرو ورنہ میرا ہاتھ تمہارے جبڑے پر نہیں تمہاری گردن کو دبوچ ڈالے گا۔ حاکم خان اسے دیکھتے غورایا تھا۔ رائنا خان کی آنکھوں میں نفرت اور بغاوت دیکھتے وہ پاگل ہوا تھا۔ آنکھیں نیچے کرو۔ حاکم خان اس کے جبڑے پر اپنی گرفت سخت کرتے دھاڑا۔ رائنا خان درد سے کراہتے اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ کیوں پیا؟ کیوں ہاتھ لگایا اس کو؟ اور کب سے کر رہی ہو یہ سب؟ حاکم خان نے اس کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھتے جبڑے بھیجتے اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی۔ بولو، جواب دو، ورنہ آج میرا وہ قہر، وہ جبر دیکھو گی جو آج تک میں نے تمہیں نہیں دکھایا۔ حاکم خان پھر سے پاگل ہوتا، اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ وہ اسموکنگ کر رہی تھی، وہ غصے سے دہکتے پاگل ہو رہا تھا۔ آج ہی کی ہے، پہلی مرتبہ۔ رائنا خان اپنی گردن حاکم خان سے چھڑوانے کی ناکام سعی کرتے بمشکل سانس لیتے بولی۔ کیوں؟ حاکم خان نے دھاڑتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تھا۔ وہ غم کم کرنے کے لیے جو آپ کے توسط میں اپنے بابا لالا اور اپنی اشال کو دے چکی ہوں۔ اگر آپ یہ سگریٹ پی سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں حاکم خان؟ رائنا خان اپنا ہاتھ چھڑواتے ہذیانی ہوتے ٹوٹے لفظوں سے دبی آواز میں چیخی تھی۔ جو میں کروں گا وہ کرو گی، میرے مقابل آؤ گی۔ وہ اس کی گردن چھوڑتے ہوئے اسے بیڈ پر بے دردی سے پٹک گیا تھا۔ رائنا خان اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ حاکم خان نے سائیڈ ڈرا کھولتے اپنے سگریٹ کے تمام پیکٹ نکالتے ہوئے انہیں ڈسٹ بن کی نظر کیا۔ رائنا خان سیدھے ہوتے حاکم خان کو دیکھ رہی تھی، جو ڈرار سے مختلف اخبارات نکالتے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک رہا تھا۔ حاکم خان نے لائٹر سے شعلہ دکھلاتے ان اخباروں کو آگ لگاتے ڈسٹ بن میں پھینکا۔ ڈسٹ بن میں جلتی آگ کو دیکھتے رائنا خان پیچھے کو ہوتے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ آئندہ تم نے کچھ بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہارے وجود کو بھی آگ لگا دوں گا، یاد رکھنا تم۔ حاکم خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد کراؤن پر ہاتھ رکھتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے غراتے ہوئے دھمکی دی۔ لگا دے حاکم خان، مجھے خدا کا واسطہ ہے، ورنہ میں جس آگ میں جل رہی ہوں آپ کو بھی جلا دوں گی۔ وہ حاکم خان کا گریبان جکڑتے اس کی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرے گلابی ہوتی آنکھیں گاڑ گئی۔ کیا کرو گی؟ کیسے جلاؤ گی مجھے؟ وہ سرد لہجے میں غراتے ہوئے اس کے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا تھا۔ سوچ سمجھ کر بکواس کرنا۔ اگر تمہارے لبوں نے اس اون کا نام لیا، خدا کی قسم آج تمہارا وہ حال کروں گا تم ترس کھاؤ گی خود پر۔ حاکم خان کی غراہٹ میں آنچ دیتی چبھن تھی۔ وہ اسے تڑپانے کے لیے اس ایک مہینے میں کتنی بار اون کا نام لے چکی تھی، جسے وہ اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے بہت مشکل سے برداشت کرتا آ رہا تھا۔ جانتا تھا وہ محبت اس سے کرتی ہے، اون اس کی زندگی میں کبھی نہیں تھا، مگر رائنا خان کے لیے اس کی پوزیسونیس نیچر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ گھنٹوں جلتے اس کی باتوں کو سوچتے خود کو تکلیف دیتا رہتا تھا، مگر اب بہت ہو گیا تھا۔ اس کی مردانہ انا غیرت جوش مارتے مقابل کی جان لینا چاہ رہی تھی۔ طلاق دے دے مجھے حاکم خان، مجھے میرے بابا دادا جان کے پاس واپس جانے دیں۔ رائنا خان روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ رائنا کے مطالبے پر حاکم خان کی سانسوں میں تندور دہکا تھا۔ وہ اس کے بالوں پر اپنی گرفت سخت کرتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بابا لالا اب تمہیں نہیں اپنائیں گے، پھر کہاں جاؤ گی؟ سڑکوں کی زینت بنانے کے لیے تمہیں طلاق دے دوں؟ حاکم خان نے ضبط سے سوال کیا۔ کیوں نہیں اپنائیں گے؟ آپ نے کہا تھا نکاح پاک رشتہ ہوتا ہے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے، ہمیں اپنا لیں گے، اب کیوں نہیں اپنائیں گے؟ رائنا خان حاکم کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے سسک پڑی تھی۔ رائنا، تمہیں تمہارے بابا لالا اپنائیں یا پھر نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ تم صرف میری ہو، میری ہو تم، صرف حاکم خان زادہ کی۔ میں تمہیں موت کی نیند سلا سکتا ہوں،
مگر تمہارے مرنے کے بعد بھی تم پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنے دے سکتا۔ تمہیں آزاد کروں گا، یہ بھول جاؤ تم۔ حاکم خان ایک ایک لفظ پہ زور دیتے غرایا۔ میں نہیں رہوں گی یہاں حاکم خان، میں جاؤں گی اپنے لالا بابا کے پاس۔ مجھے قید کر کے رکھا ہے نا یہاں، کھلے آسمان کے نیچے جانے کی بھی مجھے اجازت نہیں ہے۔ 24 گھنٹے آپ کی ہائر کردہ گارڈز میرے ساتھ ہوتی ہیں، میں بھاگ کر دکھاؤں گی آپ کو۔ رائنا حاکم خان کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے چیخی تھی۔ گولی مارنے کا حکم دیا ہے میں نے انہیں۔ تمہارا ایک قدم آسمان کے نیچے پڑے گا، تمہارا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ دکھانا بھاگ کر اب تم مجھے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے قدم رکھتی ہو تم اس چار دیواری کے باہر۔ وہ حلق کے بل چیختے، اس کے بال چھوڑتے اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ بھاگوں گی، ہر حال میں بھاگوں گی۔ بابا لالا نے نہ اپنایا تو اون خان زادہ کے پاس جاؤں گی، جو آپ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے ضرور اپنائے گا۔ جس طرح اس کی عزت اچھلی، اب آپ کی بھی اچھلے گی جب حاکم خان کی بیوی اس کے پاس ہوگی۔ رائنا اوندے منہ گرتی پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ حاکم خان اس کے لبوں سے اون خان زادہ کا نام سنتے پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھتے، اس کی فراق کو پیچھے سے چاک کرتے اس پر مکمل حاوی ہوتا اسے جکڑ گیا۔ رائنا خان اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی تھی۔ وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتے، اس کے منہ پر اپنا ہاتھ سختی سے جماتے، اس کی پچھلی گردن پر جھکتے، اپنا وحشی پن دکھاتے اسے مکمل بے بس کرتے۔ اسے اپنے قابو کر چکا تھا۔ رائنا خان کی اب دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ اس پر اپنا جنون اتار رہا تھا۔ رائنا خان کو سیدھے کرتے، اس کے لبوں کو وہ اپنی جنون خیزی سے مسل گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو سزا دیتے پیچھے ہوا تھا۔ رائنا خان رخ پلٹے، اپنے برہنہ وجود پر کمبل لپیٹ گئی۔ حاکم خان سگریٹ کے گہرے کش لیتا، اپنی سرخ آنکھیں اپنے پہلو میں لیٹی رائنا خان کی برہنہ کمر پر گاڑے ہوئے تھا۔ رائنا خان نے اٹھتے ہوئے اپنی فراق نیچے سے اٹھا کر پہننا چاہی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ یہیں پر رہو گی تم، ایسے ہی؟ حاکم خان غصے سے دھاڑا تھا۔ رائنا خان خاموشی سے لیٹتے رخ موڑے خود پر اچھی طرح کمبل لپیٹ گئی تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسے ایسے ہی محصور کیے ہوئے تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اٹھتے ہوئے اپنے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر حاکم خان اسے ایسے ہی بے دردی سے بیڈ پر پٹخ دیتا تھا۔ چاہ کر بھی حاکم خان کے اندر اس نازک وجود کے لیے غصہ آگ کم نہیں ہو رہا تھا۔ حاکم خان نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں موندے سگریٹ لبوں میں دبایا۔ اس نے کبھی اتنا سگریٹ نہیں پیا تھا، مگر جب سے عشق کا زخم کھایا تھا وہ چین سموکر بن گیا تھا۔ نہیں برداشت کر سکتا تھا وہ اپنی عورت کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام، اپنی رائنا کے لبوں سے اس اون کا نام بھی۔ وہ بار بار اس کے پاس جانے کا ذکر کرتے، اس کی غیرت کو للکارتے، اسے تڑپا کے رکھ دیتی تھی۔ وہ چاہ کر اس عورت کی جان نہیں لے سکتا تھا، بہت زیادہ عشق کرتا تھا۔ یہی عشق اس کے لبوں سے کسی مرد کا نام نہیں سننے دیتا تھا۔ اگر اس کے بابا لالا اشال زندہ ہوتے، وہ ہر ممکن کوشش کرتے رائنا خان کو ان سب سے ملواتا۔ اب وہ کیسے ان سے ملوا سکتا تھا یا اسے حویلی جانے دے سکتا تھا؟ اگر وہ سچ جان جاتی تو شاید اگلا سانس بھی نہ لے پاتی۔ حاکم خان نے اپنے بال مٹھیوں میں بے دردی سے جکڑے تھے۔ دل کر رہا تھا خود کی جان لے لے۔ اس 1 مہینے میں رائنا خان اسے اس موڑ پہ لے آئی تھی کہ وہ خود کو شاید گولی مار دیتا، مگر رائنا خان کو وہ اس بے درد دنیا کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ باہر کی دنیا اسے بھنبوڑ کے رکھ دیتی اور وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس اون یا کسی مرد کے پاس جائے، یہ بھی گوارا نہ تھا۔ اب اس کے زندہ اور مردہ وجود پر صرف اس کا حق تھا، صرف حاکم خان کا۔ وہ گہرے سانس لیتا، اس کے وجود سے کمبل اتارتے ہوئے اس پر جھکا۔ رائنا خان حاکم خان کو مترم گلابی آنکھوں سے دیکھتے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکے بہت نرمی سے، اس کی مترم آنکھوں پر باری باری لب رکھتے، اس کے ہونٹوں کے زخم پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مار ڈالو مجھے، یہ لو پکڑو پسٹل، اس کی گولیاں میرے سینے میں اتار دو رائنا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے پسٹل اٹھاتے اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ رائنا نے پسٹل پکڑے، حاکم خان کو دیکھا۔ چیمبر چڑھا ہے، صرف
ٹریگر دباؤ گی تو میں اگلا سانس نہیں لے سکوں گا، مگر یہ مت کرو میرے ساتھ، اس اون کا نام مت لیا کرو۔ تمہارے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سنتے موت سے زیادہ تکلیف ہے میرے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کے ٹریگر پر انگلی رکھے اس کی انگلی کا دباؤ بڑھانے لگا۔ رائنا خان کی آنکھوں میں یہ دیکھتے خوف لہرایا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو سختی سے جکڑے، پسٹل کی نوک اپنے دل کے مقام پر رکھے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے، ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ رائنا خان نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کر گیا تھا۔ مارو رائنا، ورنہ کسی دن اس اون کا نام تمہارے لبوں سے سن کر یہ گولیاں تمہارے سینے پر چلا دوں گا۔ وہ قرب امیز لہجے میں غرایا تھا۔ رائنا خان روتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ حاکم خان نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے پسٹل سے سامنے دیوار پر کئی فائر کیے۔ رائنا خان گولیوں کی گرج پر لرزتے ہوئے، چیختے ہوئے حاکم خان کے سینے میں سمائی تھی۔ حاکم خان آنکھیں میچے اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنے اوپر کرتے اس کے برہنہ کندھے کو اب نرمی سے چوم رہا تھا۔ رائنا خان اس کے سینے سے لپٹے ہوئے تھی۔ مجھے میرے بابا لالا اشال کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے آری کے پاس جانا ہے۔ لالا اشال روز مجھے خواب میں روتے ہوئے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملوا دیں، میں وعدہ کرتی ہوں، میں کبھی ضد نہیں کروں گی۔ رائنا خان نے روتے ہوئے حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے التجا کی۔ حاکم خان نے لب بھیجتے اسے دیکھتے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ ملوائیں گے نا؟ رائنا نے حاکم خان کی سینڈو جکڑے سسکی لیتے پوچھا۔ حاکم خان نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گیا تھا۔ رائنا خان بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ حاکم خان اس کے یوں لپٹنے پر بے یقین ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھیجتے رخ پلٹے، اس کے چہرے پر جھکے، اس کے آنسوؤں کو اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ وہ دیوانہ وار اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوتے اس کے بدن کے ہر حصے پر اپنی جنونی سوغاتوں کی مہر لگانے لگا۔ رائنا خان بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ مر کر بھی حاکم خان کو معاف نہیں کر سکتی تھی، جس نے اس سے بدلے کی خاطر نکاح کیا تھا، جس کا بیٹا اور بیوی تھے۔ وہ بڑے دھڑلے سے 2 دن ان لوگوں کے پاس گزار کر آیا تھا، جس نے اس کے سچے معصوم عشق سے بے وفائی کی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ کیسے اس ظالم مرد کو معاف کر سکتی تھی؟ وہ چیخیں، وہ ذلت اسے سونے نہیں دیتی تھی، اسے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ تو مر چکی تھی، کب سے مر چکی تھی۔ اب اسے اپنے بابا دادا جان اشال کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی تھی۔ اس حاکم خان سے چھٹکارا ہر حال میں اسے چاہیے تھا۔ اسے یقین تھا فارس کبیر خان اس کی فریاد ضرور سنے گا۔ اسے ایک بار اس حویلی سے نکلنا تھا۔ فارس خان کی پاور بھی کم نہ تھی۔ اگر حاکم خان شیر تھا، اس کا لالا سوا شیر تھا۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے اپنے لالا اور بابا کو یاد کر رہی تھی۔ حاکم خان دیوانوں کی طرح اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنی زبان سے گیلا کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیروں پر جھکا اپنے دہکتے لب رکھتے اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کے عشق میں پاگل ہے۔ ایک بار پھر وہ اس پر جھکے، اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ کمرہ اس کی جنون بھری شدتوں سے لرز رہا تھا۔ وہ پاگل ہوتے رائنا خان کے ہاتھ اپنی کمر سے لپیٹتے، اسے دیوانہ وار چومتے، سرگوشیوں سے اپنی محبت پر یقین دلاتے، جیسے گڑ گڑا رہا تھا۔ رائنا خان آنکھیں موندے اپنی سسکاریوں پر قابو پاتے حاکم خان کا جنون خود پر برداشت کر رہی تھی۔ درغزئی کو بلو جینز اور بلو شرٹ میں دیکھتے عنایا حیران ہوئی تھی۔ آج کتنے مہینوں بعد وہ اسے شلوار قمیض کے علاوہ جینز شرٹ میں ملبوس نظر آیا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے اپنے پیروں میں شوز پہن رہا تھا۔ عنایا نے لاؤنج میں لگے وال کلاک کی طرف دیکھا، جہاں شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت کہاں جا رہا تھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ درغزئی، عنایا اسے پکارتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ شوز پہنتے کھڑا ہوتے اپنی طرف بڑھتی عنایا کو کلائی سے کھینچتے اپنی باہوں میں لیے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ عنایا اس کی شرٹ سے اٹھتی محصور کن خوشبو سے مدہوش ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لپٹے آنکھیں موند گئی تھی۔
اپنی دھڑکنوں کو درغزئی کے سینے کا حصہ بنتے محسوس کرتے۔ عنایا گلاب کی طرح سرخ پڑتے اس کے ساتھ مزید شدت سے لپٹی تھی۔ اے مس امریکن، کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے خود سے دور کرتے ہنسا تھا۔ عنایا سرخ پڑتے اپنی حرکت پر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ میری جان، میری زندگی، میری سیون، تم ہر پل میرے ساتھ لپٹی رہو، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ مگر ابھی زیادہ قریب آئی تو غسل واجب کر دو گی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ عنایا کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ کیا ہے نا وائفی، درغزئی خانزادہ تمہیں بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ تمہیں سوچتے ہی میں خود پر قابو کھو دیتا ہوں۔ قریب آتی ہو تو مت پوچھو کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنے قریب کرتے بے باک شرارت کر گیا۔ عنایا کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھیں۔ وہ اس وقت سیاہ گاؤن ویلوٹ کی نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ وہ اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولے بے باکی کی ہر حد پار کرتے اسے چھو رہا تھا۔ عنایا اس کی بے باکیوں پر حیران ہو رہی تھی۔ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے تھامتے، اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے، بہت نرمی سے اسے زمین پر بٹھاتے چلا گیا۔ عنایا درغزئی خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اب نرمی سے لاؤنج میں بچھی نرم و گداز قالین پر لٹاتے اس پر جھکا تھا۔ درغزئی خانزادہ اس پر اپنا مکمل ویٹ ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اس کا وزن سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی حالت خراب ہوتے دیکھتے ہنسا تھا۔ پریکٹس کر لو جانے من، پوری رات میرا وزن سہنا ہے اب تمہیں، اس سرپھرے خانزادہ کو سنبھالنا ہے تمہیں۔ وہ اپنے گھٹنے سے اسے بے باکی سے چھوتے، اس کے ایک ایک نقش کو دیوانوں کی طرح چھو رہا تھا۔ اس کی پرتپش لمس کی بوچھاڑ پر عنایا کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ اس کے نقوش کو چومتے، اپنی دہکتی سانسیں اس کے تپتے عارض پر چھوڑتے ہوئے گہرے سانس لیتا۔ عنایا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔